ان میں آپ کے 9 بھائی تھے اور حضرت امام حسین کی 2 ہمشیرہ تھیں جو سگی ماں شریک بھی تھیں اور باپ شریک بھی تھیں۔ ایک کا نام حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑا مشہور و معروف نام، آپ کو ہر بندہ یہ بات بتائے گا۔ لیکن دوسری حضرت سیدنا امام حسین کی ہمشیرہ جن کا نام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا حضرت زینب ہے۔ اب تاریخ کا جب مطالعہ کرتے تو بڑے حیران ہوتے کہ امام حسین عظیم شخصیت کا نام ہے، اللہ نے بیٹا دیا تو بڑے بیٹے کا نام علی رکھا، اللہ نے بیٹا دیا چھوٹے بیٹے کا نام بھی علی اور درمیان والے کا نام بھی علی، تینوں شہزادوں کا نام علی رکھ دیا۔ اور حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ نے اپنی شہزادیوں کا نام رکھا تو بڑی کا نام بھی زینب رکھا اور چھوٹی کا نام بھی زینب رکھا۔ اب حضرت مولا علی سے پوچھنے لگے لوگ، حضور آپ فرق تو کریں گے نا ان کے مابین، یہ بڑی صاحبزادی ہیں یہ چھوٹی صاحبزادی ہیں؟ تو فرمایا جو بڑی ہے ان کا نام زینب کبریٰ ہے، جو چھوٹی ہے ان کا نام زینب صغریٰ ہے۔ پھر اللہ نے زینب کبریٰ کو 2 شہزادے عطا فرمائے، ایک کا نام اون ہے دوسرے کا نام محمد ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی کی صاحبزادی، ان کا نکاح علی کے بھائی حضرت جعفر طیار کے بیٹے سے ہوا۔ جب حضرت جعفر طیار عبداللہ سے ان کا نکاح اور عقد ہوتا ہے تو بطن اطہر سے اللہ نے 2 شہزادے دیے، ایک کا نام اون رکھتے ہیں دوسرے کا نام محمد رکھا۔ یہ اون بھی کربلا میں شہید ہوئے اور یہ محمد بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ شاعر بھی اس منظر کو منظر کشی ہوئے کہتا ہے کہ زینب کے باغ میں 2 پھول تھے مہکتے، سبحان اللہ، زینب کے باغ میں 2 پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ دونوں رائے خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں والے لبا دیے ہیں۔ آپ فرمان لگے نے دیرا تو بھی علی دا پتر ہے تے میں بھی علی دی تیاں، تو بھی زہرا دا پتر تے میں بھی زہرا دی تیاں، پر میں جے تو اپنے شہزادے کربلا وچ قربان کرا سکنا ہے او ویرا میں زینب بھی اپنے شہزادے کربلا وچ قربان کرا سکدیاں۔ عزیزان من حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے 2 پتر اوتھے کربلا وچ شہید ہوئے نے، ایک پتر اون جدا نام ہے اون انہاں دی جڑی زوجہ سی وہ قبلہ حضرت زینب علی پاک دی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سن، جنہ دا نام ام کلثوم رکھیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے بطن اطہر سے بطن اطہر سے اللہ نے ان کو شہزادی عطا فرمائی، ان کا نام رکھا کلثوم، تو نام بن گیا ام کلثوم۔ اور یہ حضرت ام کلثوم کون ہے؟ چوکا صاحب جی ماشاءاللہ، یہ 2-3 دن پہلے مجھے ایک ساتھی نے کلپ بھیجا ویڈیو، ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی حضرت عمر بن خطاب کی شادی مولا علی کے گھر میں نہیں ہوئی، علی کے گھر میں شادی نہیں ہوئی، علی سسر نہیں ہے، عمر بن خطاب دوام نہیں ہے۔ جی وہ کیسے؟ وہ زاویہ لڑا رہے تھے تاریخ سے، وہ کہہ رہے جناب عمر بن خطاب جب اسلام لائے، اہل سنت کی کتب میں لکھا ہے عمر کی عمر 40 سال تھی، جب مولا علی کی اس وقت عمر 9 سال تھی، علی پاک کی شادی سیدہ سے ہوئی اس وقت علی پاک کی عمر 25 سال تھی، جناب عمر کی عمر اس وقت 56 سال تھی، عمر پاک کو اسلام لائے 16 سال ہو گئے تھے۔ کہنے لگے جب حضرت عمر کا انتقال ہوا عمر 63 سال تھی، تو بتائیے حضرت ام کلثوم کے ساتھ ان کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ام کلثوم کا نکاح اہل سنت کی کتب میں لکھا ہے سن 17 ہجری میں ہوتا ہے، تو 17 ہجری میں حضرت ام کلثوم کی عمر 5 یا 6 سال بنتی ہے۔ اب وہ مصروف کرنے لگے جی یہ شادی تو نہیں ہو سکتی۔ بڑا حیران ہوا، مجھے ساتھیوں نے بھیجا جی ذرا اس میں نظر ثانی فرمائیں۔
ہماری تاریخ میں تو لکھا ہے کہ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات مولا علی کے گھر میں جاتی ہے۔ تو یہ تاریخ کیا کہتی ہے؟ جب میں نے برق گردانی کی تو معلوم ہوا کہ علی پاک کی شادی سیدہ زہرا پاک سے سن 2 ہجری میں ہوتی ہے۔ کتنی ہجری میں؟ یہ باتیں یاد کرنے والی ہوتی ہیں، اصل میں ہماری عوام کو یہ باتیں یاد نہیں ہوتی ہیں، ان کی عوام کو بھی یہ باتیں یاد ہوتی ہیں، علماء کو علماء رہے عوام کو یہ باتیں یاد ہوتی ہیں۔ علی پاک کی شادی ہوئی سن 2 ہجری میں، نکاح ہوا، اور سن 2 ہجری میں جب نکاح ہوتا ہے 10 یا 11 ماہ بعد علی پاک کی رخصتی ہوتی ہے۔ نکاح پہلے ہوا، رخصتی بعد میں ہوئی۔ اچھا ذرا آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سرکار کی والدہ انتقال فرما دی کچھ عرصہ بعد، اور والد صاحب پہلے انتقال کر گئے تھے۔ شوکت صاحب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پلتے رہے، کچھ عرصے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تو میرے نبی علیہ السلام کو کس نے پالا؟ علی کے باپ ابو طالب نے پالا۔ اب ادھر ابو طالب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا علی۔ میرے آقا نے فرمایا چچا آپ نے مجھے پالا، میں آپ کے بیٹے علی کو پالتا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے چچا آپ نے مجھے پالا ہے، احسان نہ رہ جائے، میں محمد آپ کے بیٹے کو بھی پال دیتا ہوں، اسے میں پال کر ایسی پرورش کروں گا کہ کائنات پر دیکھتی رہ جائے گی علی ہے کیسا۔ اب علی تو محمد کے گھر میں رہتے ہیں، علی تو میرے مصطفیٰ کے گھر میں رہتے ہیں۔ اب اندازہ لائیے علی مصطفیٰ کے گھر میں ہے اور مصطفیٰ کی شہزادی کا نکاح علی سے ہونا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی تمہارا نکاح سیدہ سے کر دیا ہے، 2 ہجری کے اندر جاؤ مکان کرائے پہ لو اور کرائے پہ مکان لے کر میری شہزادی کی رخصتی اپنے گھر میں لے جاؤ۔ یہ بات میری تاریخ میرے گفتگو میں میرے علم میں نہیں آئی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ علی پاک میرے آقا نے فرمایا جاؤ مکان کرائے پہ لو۔ عمارہ کا مکان تھا، عمارہ کا مکان علی پاک نے کرائے پہ لیا اور پھر آئے یا رسول اللہ کرائے پہ لے لیا ہے۔ 10 ماہ یا 11 ماہ کے بعد میرے آقا نے اپنی شہزادی کی رخصتی فرمائی علی پاک کو۔ 3 ہجری کے اندر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حسن رکھا گیا۔ 4 ہجری میں پھر اللہ نے بیٹا دیا، نام حسین رکھا گیا، اور 5 ہجری میں اللہ نے پھر ایک شہزادی دی جن کا نام حضرت زینب کبریٰ رکھا گیا، اور 6 ہجری میں اللہ نے پھر بیٹی دی، نام حضرت ام کلثوم رکھا گیا۔ اب موصوف کی بات آپ نے سماعت فرما لی، وہ کہتے ہیں کہ جب 17 ہجری تھی تو ان کی عمر اس وقت 5 یا 6 سال بنتی ہے، تاریخ کہتی ہے یہ 6 ہجری میں پیدا ہوئی۔ اب 17 میں سے 6 نکال لیے شوکت صاحب، باقی کتنے بچے ہیں؟ 11، تو 22-17 ہجری میں تو سیدہ کی عمر 11 سال کچھ ماہ بنتی ہے، اور آپ کہتے ہیں 6 ماہ۔ اب ان کو پتہ ہے کہ سنیوں کی عوام پڑھنے والی نہیں ہے، یہ صرف ڈوڑے اور مائیں سنا دو تو خوش ہو جاتی ہے، بلے بلے بلے، کبھی تاریخ کی طرف نہیں جاتے۔ یارو اگر ہم اس کی بات کو بھی مان لیں، اس کی بات کو بھی مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے سیدہ کی عمر 17 ہجری میں 6 سال تھی، تو سیدہ کی 6 سال تھی، ان سے بڑی تھی سیدہ زینب کبریٰ، تو ان کی کتنی بنے گی؟ 7 سال۔ ان سے بڑے تھے امام حسین، ان کی عمر 8 سال۔ ان سے بڑے تھے امام حسن، ان کی عمر 9 سال۔ اب 17 میں سے 9 نکالیے تو باقی بچتا ہے 8۔ ایسے نہ اگر بولوں نا، 8 ہجری میں امام حسن پیدا ہو رہے ہیں، 9 میں امام حسین پیدا ہو رہے ہیں، 10 چھوڑ کر 11 کے تیسرے مہینے میں میرے آقا کا وصال ہو رہا ہے، 1 سال 3 مہینے امام حسین کی عمر بن رہی ہے، 2 سال 3 مہینے امام حسن کی عمر بن رہی ہے۔ مجھے بتاؤ کائنات کا وہ کون سا بچہ ہے جو 1.5 سال یا 2 سال کا مسجد میں آ جائے تو آپ کا عقیدہ اس طرح باطل ہو رہا ہے؟ بلکہ عقیدہ ہمارا سچا ہے کیا؟ حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں 3 ہجری میں، امام حسین پیدا ہوتے ہیں اپنا 4 ہجری میں، اور 4 اور 3 میں مصطفیٰ کا انتقال ہوتا ہے 11 ہجری میں، تو ان کی عمر زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ایک شہزادی کی بنتی ہے 8 سال، ایک کی بنتی ہے 9 سال۔ اور 8-9 سال کا بچہ مسجد میں آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، تختیاں بھی لکھ سکتا ہے۔ وہ روایت مشہور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسن حسین تشریف لائے نے عرض کی اما جی اسی تختیاں لکھیاں نے ذرا ویکھو تے صحیح کہڑے پیر دی ساڈے بھرا دی تختی خوبصورت ہے۔ جدو اما زہرا نے ویکھیا فرمایا حسن دا فیصلہ کرنی حسین رون لگ جائے گا، حسین دا
دا فیصلہ کر دیا. حسن رونے لگ جائے گا. اما نے کیا پترا علی کو جاؤ, علی کو فیصلہ کراؤ. جدو ابے علی کو پوچھے نے ابا جی دسو کہ انہاں دی تختی خوبصورت ہے, انہاں ویکھیا اما نے فیصلہ نہیں کیتا. فرمایا نہیں, علی سوچ دے سن کہ اگر میں فیصلہ کرنا کہ حسن دی تختی اعلی ہے حسین روے گا, کہ حسین دی اعلی ہے حسن روے گا, کیا پتر جا نبی دی بارگاہ وچ تہاڈا نہیں فیصلہ کرے گا. جدو سرکار دی بارگاہ وچ اپنے نے میرے نبی نے فرمایا او شہزادے ہو تہاڈا فیصلہ جبریل کردا ہے. جدو جبریل آیا عرض کردا یا رسول اللہ, رب فرماندے حبیبا اے دوواں دیاں تختاں خوبصورت نے. وہ ایک موتی لے کے آیا, اس موتی دے دو حصے کیتے نے. سرکار نے فرمایا موتے سے بتا وہاں جی تختی والا آیا وہ تختی اعلیٰ ہوئے گی. وہ خدا نے کرنی ایسی ہوئی, ادھا ادھر چلا گیا ادھا ادھر چلا گیا. سرکار نے فرمایا شہزادے ہو تم تھوڑے دونوں دی تختیاں خوبصورت ہیں. اللہ 1-2 سال تے 2.5 سال کا بچہ تختیاں نہیں لکھ سکتا, ماننا پڑے گا. تختی وہی لکھتا ہے جو 5 سال سے اوپر کا ہوتا ہے. تو ہماری بات چل رہی تھی کربلا سے بات تھی. تو امام حسین کے ساتھ سیدہ زینب کبریٰ بھی تھی, سیدہ زینب صغریٰ بھی تھی. یہ عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد انہوں نے پھر حضرت عون سے شادی کر لی تھی. حضرت ام کلثوم کی بیٹے حضرت عون سے شادی ہوئی. حضرت ام کلثوم, حضرت زینب کے بیٹے ام کلثوم کی جو تھی ان کے ساتھ نکاح ہوا. خیر اب کربلا کے اشیران قیدی یزیدیوں نے قید کیا, لیتے جا رہے ہیں. میں نے کچھ ترجمہ بھی سنایا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت حوالے سے. اب سر امام حسین کا نیزے پہ, اور یزیدی سمجھ رہے تھے کہ ہم حسین کو مٹا دیا ہے. ارے نادانو, تم نے حسین کو کہاں مٹایا ہے؟ اور حسین نام حسین کے سر انور سے یہ بات آواز آ رہی تھی. اور فرمایا یزیدیو اگر رب نے تمہیں کام دیے ہیں تو غور سے سنو, اس بات کو تم حسین کو نہ مٹا سکتے ہو نہ مٹا سکو گے. فرمایا حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کل بھی سرداری کرتا تھا, حسین آج بھی سرداری کرتا ہے. او حسین تیرا سر تو کٹ گیا, فرمایا کل تک جب سر نہیں کٹا تھا حسین اس وقت بھی سردار تھا, آج کٹ چکا ہے. حسین آج بھی سردار ہے. دیکھو امام حسین کا سر آج بھی لوگ کے نظام میں سوار ہے. اور سب سے پر میں سب سے اوپر امام حسین کا سر. اب حضرت امام حسین کا سر لے کے چلے نہیں دیدی, اے لے کے چلے نے شام کے بازارات ویکھدے تردیاں تردیاں عزیزاں نے من ایک باغ وچ گرمی دا موسم آندا ہے. گرمی شدت نال سی. انہاں نے کہا جی اتنے باغ وچ رکھ دینے, ٹھہر جانے, سائے تلے بہ جانے. وہ باغ دا مالک جڑا سی وہ ایک دھی سی, ایک بچی اللہ نے اس کو دیتی ہے. بچی نو کہندا ہے بچیے ایتھے بہ جا, سوٹی پھڑ لے تے بہ جا, باغ دی رکھوالی کرے. اے پنڈ تے کھجوراں پک گئیاں نے, تیا خیال کری میں بازاروں جا کے کچھ کھان پین کی چیز چیز لے کے آواں. اے اتھے بہ گیا ہے, بیٹی اتھے بہ گئی, اے جوان تریا گیا. اے دیو یزیدی فوجی کہندے نے اے سایہ دار درخت نظر آتے ہیں, انہاں دے تھلے بہ جانے ہیں. کچھ جدو گرمی کم ہو جائے گی پھر اگے تر پاواں گے. عزیزاں نے من جدو ایتھے بیٹھے نے تے بچی نابینا سی, اکھاں تو انی سی, اتھے بہ گئی. تے جدو حضرت امام حسین پاک دا سر مبارک ایک کھجور دے نال آسرا لا کے رکھیا گیا ہے. قرآن دی آواز پئی آندی سی. حضرت امام حسین قرآن میں پڑھدے سن, بچی دی اکھاں نہیں سن, اکھاں تو نابینا ہاتھ سوٹی پڑھ کے آواز دے کے کہندی ہے او چورا خیال کر کردا چوریے تے پڑھدا قرآن جے. او چوری تے کر پھر قرآن تے نہ پڑھیا کر, پڑھدا قرآن تے پھر کردا چوریے. یا قرآن چھڑ دے یا چوری چھڑ دے. ہن بچی نوں تے پتہ نہیں سی, انہیں سمجھیا شاید میرے باغ وچ کوئی چور آ گیا ہے. عزیزاں دے من بچی چلدیاں جدو اتنے پہنچی جتوں آواز آتی سی, انہیں سنیا میں آواز اردو پہ آتی ہے کیونکہ ظالماں نے امام حسین کا سر اونچا کر کے رکھیا سی, اونچا کر کے رکھیا. اس بچی نے جدو یہ منہ کیتا انہیں کیا ہوئے کاریا تھلے آ جا چوری نہ کر. بچی اکھاں تو نبی نہ ویکھ کے کہندی او کاریا قرآن پڑھدا ہے چوریاں کردا تھلے آ جا. امام حسین پاک دے سر مبارک جو خون دا قطرہ ڈگیا ہے اس بچی دی اکھ وچ گیا. رب نے اس نوں روشنی دتی, بڑی حیران ہوئی. پھر دوسری اکھ کر دیے آواز دی اے کاریا تو چور تے نہیں, تو تے بہت بڑا حکیم ہے. سبحان اللہ.
کہ کاریاں پتہ نہیں کس علاقے دا کاری ہے، کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے. کاریا تو کوئی چور نہیں، میں اپنی غلطی معافی منگنی ہاں، تو تے بہت بڑا حکیم طبیب ہے. ایک قطرہ پائے رب روشنی دیتی ہے، میرا دل کہتا ہے اس آنکھ وچ بھی قطرہ پا تاکہ ادھر بھی روشنی ہو جاوے. حضرت امام حسین دے سر انور وچوں عزیزان من جدو قطرہ دوسرا گرتا ہے اللہ نے اس کو پھر شفا عطا فرما. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. اس بچی دے دو میں اکھاں روشن ہوئیاں نے، ہن بڑی خوش ہو گئی جدو اکھاں روشن ہوئیاں نے. ادھر ہوندا پاؤندا ویکھدی ہے، پاپے ہوندا چیز لے کے آندا ہے کھان پین والی. دوڑی دوڑی گئی ابا آواز دیندا ہے، آواز دی یا ابا او میرا ابا جی تسی آندے ہو. ابے نے جدو تکیا ویکھ کے فرمایا بیٹا صبر کر جا، اگے ٹوئے ٹبے نے خیال کری وچ ڈگ نہ جاوی. بول کے کہندی ابا پہلے ڈگ جاندی پر اج حکیم تکڑا لبیا ہے، حکیم بڑا قابل لبیا ہے. ابا انہیں اتنا علاج کیتا ہے رب روشنی عطا فرما چلی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوڑ کے گئی پٹا پوچھتا ہے او میری بیٹی خیر ہوئے تو اج ٹپے ٹوئے ڈگے وچ ڈگی نہیں. کہندی ابا اج حسین پاک دے سر مبارک دے چوں خون دا قطرہ ڈگا ہے رب نے دید عطا فرما چلی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا یہ کمال، یہ عظمت، یہ ان کا کرم نوازی ہے کہ شہید ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی کرم نوازیاں کرتے رہے اور بتاتے رہے دنیا والوں یہ مت سمجھنا ہم کوئی مایوس تھے، یہ مت سمجھنا ہم کوئی کسی بندر میں بندے ہوئے تھے. ہم تو صرف وعدے نبھانے آئے تھے کہ رب نے وعدہ کیا تھا حسین نبھانے آیا تھا. اور عزیزان من جب یہ اسیرہ نے قیدی ہو کر کربلا سے یہ مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ کے اندر رہ گئے. اس کے بعد یزید پھر نہ بیٹھا، مکے پہ حملہ کرایا، پھر نہ بیٹھا مدینے پہ حملہ کرایا. اس کے بعد کئی عرصے 1-2 سال کے بعد ایک حضرت علی اکبر کے قاتل کو کام ہوا، مدینے میں جانا ہوا. وہ گیا، اس کو بھوک لگی، لوگوں نے بتایا یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ اپنا تو اپنا دشمن بھی آ جائے اسے نہیں کھانا کھلانا. علی اکبر کا دشمن، علی اکبر کا قاتل جو امام زین العابدین کے دروازے دے آیا، اس دستک دیتے امام صاحب باہر آئے نے فرمایا کہ جانا ہویا. کہتے سونے میں اتنے مدینے میں مسافر آیا، میرا گھر بڑا دور ہے، سونے میرے رات رہن لی جگہ بھی دیو تے کھانا بھی دیو. امام پاک نے اس کو بیٹھک بٹھایا، کھانا دیتا ہے. جدو کھا لیا ہے صبح اٹھیا کہتا امام جی تسی مینوں پہچانے ہے میں کون ہاں؟ امام فرما دے جا میں تینوں پہچان لیا ہے، تو کون ہے؟ کہتا تو پہچان دا تے رات سون لی جگہ نہ دے دا تے نہ ہی تو مینوں کھانا دے دا بلکہ دھکے دے دے مینوں گھروں چوں کڈ جاتا. آپ نے فرمایا ہوئے بندے اللہ دے آ میں پہچان لیا تو کون ہے پر جا ساڈے منہ نہ کھلوا. انہیں کہ نہیں مینوں لگتا ہے تو پہچانیا نہیں. آپ نے فرمایا جی سننا چاہنا ہے تو پھر غور کر، وہی بولتے ہیں جنہیں میرے ویر علی اکبر دے گلے دے خنجر چلائے سن. چڑھ گیا کہتا جناب جو تسی جان دے سی پہچان دے سی کہ میں وہی ہاں، پھر میرا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ فرمایا اسی بدلہ اس واسطے نہیں لیندے، اسی رسول دیا ناسی ہر کسی کو معاف کر چھڑ دے ہیں. حضرت امام زین العابدین جب مدینے میں آ گئے نا تو آپ ساری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، پوری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. آپ کو اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام محمد باقر رکھا گیا. بڑے ہو گئے، ابا سے پوچھنے ابا اتنی گرمی باہر بیٹھے ہیں اندر تشریف لے آئیے. سوچنے میں مجبور ہو گئے شاید ابا کے دماغ کا مسئلہ ہے. صاحب سے اولاد سوچتی ہے کہ ابا سارا دن دھوپ میں بیٹھا ہے کوئی مسئلہ تو ہوگا نا. سوچا شاید کوئی دماغ کا مسئلہ ہے. سنا جی ایک حکیم بڑا تکڑا قابل آیا، یمن کا حکیم، یمن کے حکیم کے پاس گیا. حکیم میرا ابا ہے جس کا نام زین العابدین ہے،
وہ حکیم میرا ابا سارا سارا دن دھوپ میں بیٹھتا ہے، سائے میں نہیں بیٹھتا، حالانکہ ہم بار بار کہتے ہیں ابا سائے میں بیٹھ جاؤ، کہتا نہیں۔ حکیم نے کہا مجھے لے چلو۔ جب حکیم آیا اس نے کہا حسین کے شہزادے اور زین العابدین تو سائے میں بیٹھ جا، تیرا سب سکون مل جائے گا۔ میرے امام نے فرمایا حکیم تیرا علاج مجھے فائدہ نہیں دے گا۔ اس نے کہا جناب وہ کس طرح؟ فرمایا کاش تو کربلا میں ہمارے ساتھ ہوتا، پتہ چل جاتا وہ میرا باپ دھول میں تھا، میرا بھائی علی اکبر اصغر دھول میں تھا، میرے چچا دھول میں تھے، ہم خود اسیران کربلا دھول میں چلتے رہے، او حکیم تیرا علاج مجھے فائدہ نہیں دیتا۔ امام محمد باقر نے فرمایا حکیم میرے ابے کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے ہیں، اب خون جاری ہوتا ہے، کوئی علاج کرا دے۔ اس نے نبض پکڑی کہنے لگا امام محمد باقر اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر نہر یا دریا میں لے جا، اس کو سیر کرا، اللہ اس کو یہ ختم فرما دے گا، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ جب قبلہ نہر کا نام آیا، دریا کا نام آیا، میرے امام نے فرمایا طبیب تیرا علاج فائدہ نہیں دیتا۔ اس نے کہا امام لوگ آزماتے ہیں، آزمانے کے بعد کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، آپ نے آزمایا ہی نہیں۔ فرمایا کاش تو میرے ساتھ ہوتا، تجھے پتہ چل جاتا۔ اور میں نے علی اصغر کو پیاسا تڑپتا دیکھا ہے، علی اکبر کو پیاسا شہید ہوتے دیکھا، اپنے ابا کو پیاسے تڑپتا دیکھا، سارے خاندان کو دیکھتا رہا۔ آج مجھے کہتا ہے نہر پہ جا، مجھے کہتا ہے سمندر کی سیر کر، اور تبھی جب سمندر پہ جاتا ہوں مجھے اپنے ابا و اجداد یاد آ جاتے ہیں۔ بھائی آسانی نہیں۔ حضرت امام باقر نے فرمایا میرے ابا کا دل نہیں لگتا، ان کا دل۔ تو اس طبیب نے کہا بیٹا ان کو بازار میں لے جاؤ۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا او ڈاکٹر طبیب حکیم تیرا علاج فائدہ نہیں دیتا۔ کہا کیوں؟ فرمایا میرے ساتھ ہوتا تجھے پتہ چل جاتا، شام کے قیدی ہم کیسے بن کے چلے تھے۔ علیقہ نے من فرمایا او طبیب جا چلا جاؤ، تیرا ہر علاج قابل علاج نہیں۔ فرمایا ہم اپنے عشق اور محبت میں روتے ہیں، فرمایا ہم عشق اور محبت میں روتے ہیں، ہم تو اس بات پہ روتے ہیں اور بے نیاز کاش ہماری قربانی بھی قبول ہو جاتی۔ عزیزان من حسین پاک کے شہزادے اپنی زندگی مدینے میں گزارے، عزیزان من مدینے میں گزارتے رہے، بڑے فیوز و برکات عطا فرماتے رہے، بڑے بڑے علماء تیار کرتے رہے، ہر بات میں فرماتے تھے لوگوں تمہیں کیا پتا میرا بابا کتنی عظمتوں والا تھا۔ فرمایا کاش تم دیکھتے کربلا میں ہمارا صبر بھی دیکھتے۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اصبروا صبر کرو۔ تو حضرت امام حسین کے شہزادے نے فرمایا لوگوں جو صبر حسین پاک نے کربلا میں قائم کیا کائنات نے ایسا صبر نہیں کیا۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہید کرنے والے تھے نا دنیا کی لالچ میں آ کر وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے حسین پاک کو شہید کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے 61 میں امام حسین کی شہادت ہوئی جمعے کے دن، 62 63 64 65 آیا، صرف 4 سال گزرے تھے۔ تاریخ نے پھر اپنا پاسا پلٹا، وہی عمر بن سعد تھا جسے پکڑ کر مختار صفوی نے قتل کیا تھا، اسی مقام پر ہولی قتل ہوا، اسی مقام پر شمر قتل ہوا، سارے اسی مقام پر 4 سال کی زندگی کے بعد یہ سب قتل ہو گئے۔ جب ابن زیاد کے پاس گئے نا تو ابن زیاد کا بیٹا باہر نکلا، مختار صفوی پوچھا تیرا ابا کہاں ہے؟ کہا اب وہ خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اندازہ لاؤ یہ تو وہی گل ہوئی بلی کھایا 100 چوہے تے پھر تر کے حاضر کملیا تو نبی نے شہزادے نو شہید کرایا ہی تے ہن تو پہ گیا عبادت ہے، ہن تے اسی نیک بن گئے ہیں۔ پوچھے آپا کتھے ہی؟ کہندا جی وہ گوشہ نشین ہو گیا خدا دی عبادت لے۔ آپ نے فرمایا جگہ دس۔ جدو مختار صفوی نے جگہ پوچھی اتنے پہنچیا، انہوں والا کو پھڑیا تے فرمایا ظالما ادو تینوں عبادت یاد نہیں سی جدو رسول دے شہزادے دے گلے دے تھلے چڑھا، اج تینوں بڑیاں عبادتاں یاد آئیاں نے۔ علماء نے لکھیا مختار صفوی نے چن چن کر جتنے بھی حضرت امام حسین کے دشمن تھے کربلا میں سب کو قتل کر کے بتا دیا دنیا والوں حسین کے قاتلوں کو زندگی نہیں مل سکتی۔
تو عزیزان محترم ہمیں امام حسین سے محبت اللہ کریم نصیب فرمائے، اسے عشق نصیب فرمائے۔ حضرت امام حسین نے دین بچایا، قرآن بچایا، نماز بچائی، مساجد بچائی، بیٹی کی عزت بچائی، ماں کی عزت بچائی، آج ہمیں احترام دیا۔ ہم میں سے حق ہر کسی کا حق بنتا ہے کہ ہم امام حسین کے ساتھ محبت بھی کریں اور امام حسین کا نام بھی محبت سے لیا۔ اللہ کی حکمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تعلیم نماز ہمیں تو سرمار پڑتا ہے، اس کے بعد سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی پہ گلشن کھلا دیے ہیں، دین محمدی پہ گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، قول حسین مولا، قول حسین مولا، تیری رضا کی خاطر، قول حسین مولا، تیری رضا کی خاطر، میں نے ایک ایک کر